السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو اندر فرق پڑتا ہے پوڈ کاسٹ. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کرنے والے ہیں فیتھ انٹرفیتھ ان ٹرمس کا مطلب کیا ہے اور ان کا مطلب پیس بلڈنگ کے کانٹیکس میں کیا ہے. سو آج اس ٹاپک پہ بات چیت کرنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت امپورٹنٹ گیسٹ موجود ہیں, سر غلام مرتضیٰ صاحب. سر غلام مرتضیٰ needs no introduction. He is the founder and CEO of the Sustainable Development Goals Consultancy. He has over a decade of experience in training students and faith leaders. He has trained over 6,000 students, media, and religious leaders. He has also worked with international organizations, including USAID and the European Union. And he has been working on the SDG 4, 5, 13 and 16, چاہے جینڈر اکوالٹی کی بات ہو, چاہے کلائمیٹ چینج کی بات ہو, یا پھر بات ہو پیس اور جسٹ انسٹیٹیوشنس کی. سو تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us on our podcast today. How are you doing? جی بہت شکریہ, آپ نے اس نہایت اہم موضوع کے اوپر آپ نے مجھے انوائٹ کیا. تھینک یو سو مچ فار دیٹ. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں, بیسک سے اسٹارٹ کرتے ہیں کہ جو ریلیجن ہے, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر ریلیجن میں یونٹی کا میسج دیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ریلیجن ایک پوائنٹ ہے جس پہ سب لوگ یونائٹ بھی ہو رہے ہیں, پر ایٹ دا سیم ٹائم یہی ایک وجہ جس کی وجہ سے لوگ ڈیوائڈ بھی ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن زیادہ تر ریلیجن جو ہے پروموٹ کر رہے ہیں پیس. ٹھیک ہے, آلموسٹ زیادہ تر بھی نہیں, آئی ووڈ سے آل آف دیم گیو دا میسج آف پیس. لیکن پھر ایسا کیوں ہے کہ جب بھی ایکسٹریمسٹ نیریٹیوز ہمارے سامنے آتے ہیں تو وہ اس کو ایز این ایکسکیوز یوز کرتے ہیں. تو اگر آپ تھوڑا سا ہمیں بتا سکیں کہ یہ جو میسج ہے یہ ایسی کون سی لائن ہے جہاں پہ اٹ گیٹس لاسٹ, جہاں پہ اٹ بیکمز این ایکسکیوز, یا ہاؤ آر دی پیپل ایبل ٹو جسٹیفائی دیئر رانگ گوئنگس تھرو دس کاز؟ جی میرے خیال میں یہ بہت اہم سوال اور بنیادی سوال ہے جو ہماری سوسائٹی میں جو ہے ایک کانٹیکس میں اس سوال کی اہمیت اس لیے زیادہ ہو جاتی ہے کہ ہماری سوسائٹی ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے. اگر پاکستان کی سوسائٹی کی بات کروں تو وہاں پہ یہ سوال بہت اہم ہو جاتا ہے. ایک وجہ تو یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جس ریاست پاکستان میں رہ رہے ہیں تو وہ ریاست ایسی ہے کہ جس میں کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی قانون اسلام کے قوانین کے منافی نہیں ہوگا. یعنی کوئی بھی ایسا قانون نہیں بنایا جائے گا جس میں قرآن اور حدیث کی جو روشنی میں کے خلاف ہو, جو اس کی ڈائریکشن میں ہو. تو اس لیے اس سوال کی اہمیت پھر اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ پھر ایسا کیوں ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ایسے بیانیے, نفرت پر مبنی بیانیے یا ایسے بیانیے جس سے ہماری سوسائٹی انتشار کا شکار ہو رہی ہے یا انٹالرنس کا شکار ہو رہی ہے. پھر کیوں ہے؟ کیونکہ اسلام تو بالکل اس کے متبادل تعلیم دیتا ہے. اچھا, اب آ جائیں دوسرے مذاہب کے اوپر. تو ہمارے ہاں ایک اچھی خاصی تعداد جو ہے, جب پاکستان بنا تو اس وقت آپ کو اس سے بھی زیادہ تھی. یعنی اس وقت کا کم و بیش 80-20 کا فارمولا تھا کہ آلموسٹ 80% جو تھے مسلم تھے اور 20% جو تھی وہ مائنورٹیز تھی. لیکن گریجولی مائنورٹیز کی تعداد جو ہے وہ کم ہوتی رہی. لیکن اب اگر اسٹیٹسٹکس کو دیکھتے ہیں تو اراؤنڈ 96% کے ارد گرد جو ہے وہ مسلم ہیں, اور باقی جو ہے ہمیں یہاں پہ مسیحی کمیونٹی ہے, کرسچین کمیونٹی موجود ہے, ہندو کمیونٹی موجود ہے, سکھ کمیونٹی موجود ہے, بہائی کمیونٹی موجود ہے. تو اس طرح کی ہمیں ایک مائنورٹیز جو ہے وہ ملتی ہیں. اچھا, جہاں تک مذاہب کی تعلیمات کو دیکھا جائے تو مذاہب کے اندر تو یہ ساری تعلیمات موجود ہیں, امن کے حوالے سے, ٹالرنس کے حوالے سے. یعنی مذاہب تو جو ہے ہم اگر دیکھا جائے تو وہ سوئی کا کام کرتے ہیں, وہ جوڑتے ہیں, وہ انسانیت کی بات کرتے ہیں, وہ ہیومن ویلیوز کی بات کرتے ہیں, وہ انسانی اقدار کی بات کرتے ہیں. لیکن عملی طور پر جو ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس کے بالکل مختلف ہے. تو اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہے. میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں جو دیکھنا پڑے گا کہ جو مذہب کی تعلیمات ہیں اور جو ہمارے عملی رویے ہیں بطور مسلم, بطور کرسچین, بطور ہندو جو ہم لوگ کر رہے ہیں, اس میں مجھے ایک فرق نظر آ گیا. جو مذہب کی تعلیمات ہیں وہ آپ کو ایک لائے عمل دے رہی ہیں, اس سے ہم انسپائر ہوتے ہیں, ہم بہت ساری مذہبی تقریبات کا حصہ بھی بنتے ہیں. لیکن جو مجھے مسئلہ لگ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے جو رویے ہیں, ہمارے جو ایٹیٹیوڈز ہیں وہ اس تعلیمات کو ریفلیکٹ نہیں کر رہے, اور اس کی وجہ سے یہ جو ڈسٹنس ہے یہ بڑھتا جا رہا ہے. اور اس سے ایک سوسائٹی میں اگر اس کو سائیکولوجیکل پرسپیکٹو سے دیکھیں تو ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے شیڈو پرسنالٹیز. تو یہ شیڈو پرسنالٹیز جو ہیں وہ ہوتی ہیں کہ جو بلیو ایک چیز پہ کرتے ہیں لیکن عملی طور پر آپ جو ہے وہ اس سے کنٹراڈکٹ کرتی ہے آپ کی پرسنالٹی, آپ کے بیہیویئرس, آپ کی جو بلیف سسٹم سے. تو کہیں نہ کہیں ہم اس کا شکار ہو رہے ہیں. ایز اے سوسائٹی
جو ہے اس کی میں ہم ڈیولپ بھی نہیں ہو پا رہے، ہم اس کو آگے بھی نہیں بڑھ پا رہے۔ حالانکہ اگر آپ مذہب کی تعلیمات دیکھیں یا ہم اسلام کی تعلیمات دیکھتے ہیں تو اس میں تو یہ لیسنز ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن یہ کیونکہ ہم ان چیزوں کو جو ہے کنسولیڈیٹ نہیں کر پا رہے یا اس کو اپنے رویوں میں پوری طریقے سے ڈھال نہیں پا رہے، جس کی وجہ سے ہمیں جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں انتشار بھی بڑھ رہا ہے، انٹالرنس بھی بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ہم ظاہری طور پر یہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم مذہب سے بہت زیادہ مذہب تعلیمات سے انسپائرڈ ہیں، لیکن عملی طور پر بہرحال اس کی مثال آپ کو نہیں مل رہی۔ تو جس کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تعلیم کے ساتھ ایک لفظ ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، تربیت، تو وہ جو تربیہ کا عملی پہلو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ اس کی کمی ہے۔ اگر آپ اسکول لیول سے دیکھیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی ایک شدید مجھے کمی نظر آئی اسکول لیول پہ، کالج پہ، یونیورسٹی لیول پہ، تو مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایک جو پروسیس ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بہت اہم ہے، تو اس کے اوپر جب تک ہم کام اس کو بھی ترجیح نہیں بنائیں گے، ہم کانٹینٹ پہ بہت فوکس کرتے ہیں کہ بچے یہ پڑھیں، یہ والا سبجیکٹ نہ پڑھیں، لیکن وہ ایک چیز ہے۔ ایک دوسری چیز جو میں سمجھتا ہوں وہ یہ کہ جو اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جو آپ کے سوال کی طرف اشارہ کرتی ہے، میں یہ دیکھتا تھا کہ جس دور میں ہم اب رہ رہے ہیں وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا دور ہے، اور اس میں ہمارے ارد گرد جو ہمارا پورا معاشرہ ہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے مختلف آلات سے، ٹول سے گھرا ہوا ہے، تو جس کی وجہ سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو اور اپنی فیملیز کو، اپنے رشتہ داروں کو کم ٹائم دیتے ہیں۔ ہمارا زیادہ ٹائم جو ہے، ریسرچ یہ کہتی ہے کہ ایک ایوریج ایک انسان جو ہے وہ 4 گھنٹے سے زائد جو ہے وہ اپنا ٹائم جو ہے وہ سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ فارم پہ گزارتا ہے۔ تو اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جب میں بچپن میں تھا تو میں نے یہ دیکھا ہے، میری اپنی زندگی میں نے دیکھا ہے کہ وہ جو اس وقت ہماری دادی اماں اور ہماری جو نانی اماں کہانیوں کی شکل میں اپنی معاشرے کے بارے میں، اپنے معاشرے کو کیسے جوڑ کے رکھتے ہیں وہ بتاتے تھے، وہ چیز کی کمی ہو گئی ہے۔ اب اس چیز کو ریپلیس کر لیا ہے، جس کی طرف جو آپ کا سوال ہے کہ مختلف بیانیے ہیں جو تشدد پر مبنی ہیں، ان چیزوں نے اس کو ریپلیس کر لیا۔ بالکل، آپ کی جو شیڈو فگر والی بات ہے بہت انٹرسٹنگ ہے کہ ایکچولی بہت بڑی ڈیوائڈ دیکھی جا سکتی ہے پاکستان میں، کہ ہم پریچ تو سیم چیزیں کر رہے ہیں اور پھر کہیں نہ کہیں وہ میسج اتنا لاسٹ ہو گیا کہ اس کا اپوزٹ جو ہے وہ ہم عملی شکل میں دیکھ رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ لیکن بہت زیادہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ پرابلم آئیڈینٹیفائی بھی کیا، انہوں نے اس کی طرف کام کرنے کی کوشش بھی کیا، اس میں ریلیجس لیڈرز بھی آ جاتے ہیں، اس میں ڈفرینٹ آرگنائزیشنز بھی ہیں جو کام کر رہی ہیں۔ سنس آپ کا اوور اے ڈیکیڈ آف ایکسپیرینس ہے اسی فیلڈ کے اندر، میں جاننا چاہوں گی کہ ایسی کون سی اسٹوریز ہیں، ایسے کون سے انیشیٹیوز ہیں جو آپ کی لائف میں آپ نے دیکھے ہیں اور آپ کو لگا ہے کہ دس از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ڈن، دس از سم تھنگ دیٹ نیڈس ٹو بی ہائی لائٹڈ، یا پھر ایک اچھا لیسن ہے جس سے ہم سیکھ سکتے ہیں، چاہے وہ ریلیجس لیڈرس کی طرف سے ہو، چاہے وہ یوتھ انیشیٹیوز ہوں، پلیز اس پہ کوئی جی شور پاکستان کے تناظر میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ ہم یہاں پہ دیکھیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے یا کیسے ہو رہا ہے، لیکن اسٹوری شیئر کرنے سے پہلے ایک جو چیلنج میں آپ کے سامنے شیئر کروں گا تاکہ ہم سمجھ سکیں اپنے معاشرتی کانٹیکس کو۔ ہمارے ہاں جب ہم بات کرتے ہیں امن کی، ٹالرنس کی، کیونکہ ہمارا معاشرہ ایک مذہبی معاشرہ ہے جس میں اور یہ ہر سوسائٹی میں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہے، لیکن پاکستان کے تناظر میں آپ کی مذہبی شناخت کہیں نہ کہیں زیادہ اہمیت کی حامل ہے، تو اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ اس میں جب ہم بالخصوص ہم جس چیز پہ کام کرتے ہیں یا کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ مذہبی رواداری ہو، مذہب کی بنیاد پہ ہم تفریق نہ کریں، اپنے نہ ہم اسٹرکچر کے اندر ہماری کوئی تفریق ہونی چاہیے، نہ ہمارے سماج کی سطح پہ کہ تفریق نہیں چاہیے کہ کیونکہ اس کا مذہب یہ تھا یا اس کا مسلک یہ تھا یا اس مکتبہ فکر سے یہ انسان تعلق رکھتا ہے، اس لیے یہ اس جگہ پہ یا اس ایکٹیویٹی کے اندر یہ پارٹیسپیٹ نہیں کر سکتا یا اس کو یہ جاب نہیں مل سکتی کیونکہ اس کی شناخت یہ ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو اس کو ہم ڈسکریمنیشن کہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں اس طرح کی جو ڈسکریمنیشنز ہے وہ ختم ہو جائے۔ اس کے لیے ریاست نے ایک سطح پہ کام کرنا ہوتا ہے، وہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے لاز بنائیں جو انکلوسیو ہوں، جس میں تمام مکاتب فکر جو ہیں وہ ان کی جو ترجمانی ہو۔ آئین پاکستان ہمیں یہ بطور پاکستانی شہری چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق ہے وہ ہمیں حقوق دیتا ہے جس کو ہم انجوائے کر سکتے ہیں جو بیسک ہیومن رائٹس ہے، تو لیکن یہ ہے کہ عملی طور پر وہ ہمیں چیز نظر نہیں آتی۔ تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر جو ایجوکیشن ہے اسپیشلی انٹرفیتھ کے اوپر اس کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ بہت بڑا چیلنج ہے۔ مذہب جب ہم بات کرتے ہیں تو مذہب میں
ایک پہلی چیز آتی ہے جب آپ کسی بھی مذہب کو لیں، وہ ہے ایمانیات، جس کو آپ بلیف کہتے ہیں، کہ جب آپ کسی مذہب کے پیروکار ہوتے ہیں تو آپ کے کچھ بنیادی اعتقادات یا بلیفس ہوتے ہیں جس کے اوپر آپ نے جس کا اظہار کرتے ہیں. ہمیں بچپن سے بطور مسلمان ہمیں بتایا گیا کہ ہمارا جو ایمان ہے جب تک ہم اس کا اقرار نہیں کرتے تو وہ ہماری دوسری جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ جب آپ کسی مذہب کے کا اقرار کرتے ہیں اور آپ تسلیم کرتے ہیں کہ میں اس مذہب کو، میں مسلم ہوں، میں کرسچن ہوں، پھر اس مذہب کے مطابق آپ کو کچھ ایسی پریئرز ہیں، ورشپس ہیں، عبادات ہیں جس کو آپ کرنا پڑتا ہے. بطور مسلمان ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز جمعہ پڑھتے ہیں، اور ہم باقی جو پریکٹسز جو ہیں وہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو صاحب استطاعت ہو گئے. اچھا، تیسری چیز آتی ہے وہ ہے یا مذہب کا جو معاشرتی رویہ ہے وہ کیا ہے. میرے نزدیک جو انٹرفیت ہے اس میں یہ جو پہلی 2 چیزیں میں نے ڈسکرائب کی ہیں، اس کا انٹرفیس سے کوئی تعلق نہیں ہے. انٹرفیت اس کی بات نہیں کرتا کہ آپ کے کیا بلیفس ہیں، کیا اعتقادات ہیں، آپ کس طرح کی عبادت کرتے ہیں. 5 ہی جگہ 6 دفعہ پڑھ لیں، یہ کر لیں، روزہ رکھیں. بالکل، وہ آپ کے مذہب کے مطابق یا آپ جس مکتبہ فکر کو یا جس ڈینومینیشن سے آپ تعلق رکھتے ہیں آپ اس کے مطابق رکھیں. جو انٹرفیت یا بین المذاہب کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کا جو دائرہ کار ہے وہ ہے اخلاقیات. اور وہ اگر آپ اسلام کی تعلیمات کو دیکھ لیں، آپ مسیحیت کو پڑھ لیں، آپ گیتا کو پڑھ لیں، آپ سکھ دھرم کو پڑھ لیں، تو ہم نے کتب کو دیکھا اس میں کی تعلیمات بہت حد تک جو ہے وہ کور ہیں کہ ہمارا ہمسایہ کوئی بھی ہو ہمیں اس کے ساتھ کیسے رویہ رکھنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ جو طالبات ہیں ہمارے جو مذہب کے اندر ہیں ہمیں اس پہ بات کرتے ہیں. تو جب ہم انٹرفیت کی بات کرتے ہیں تو ہم بیسیکلی معاشرت کی بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم سوسائٹی کی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنے ہمسائے کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو رویہ ہے اس پہ بات ہو رہی ہے، اس کے ساتھ کیسے بات کرنی ہے. تو ایک یہ بنیادی مسکنسیپشن ہے جو میں چاہ رہا تھا کہ ہم اس کو ڈسکس کر لیں، کیونکہ یہ ایک بنیادی مسکنسیپشن ہے جو کہ ہمارے ہاں لوگوں بھی موجود ہے کہ جب ہم انٹرفیت کی بات کرتے ہیں تو اس کا مطلب شاید یہ ہے کہ ہم شاید مذہب کو چینج کر رہے ہیں یا مذہب کی ایسنس کو چینج کر رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ بلکہ انٹرفیت کے خلاف ہے. اگر یہ چیز ہوتی ہے تو یہ انٹرفیت کے خلاف ہے، یہ انٹرفیت نہیں ہے. ایگزیکٹلی. آئی تھنک یہ جو آپ نے میتھ ڈیبنک کی ہے یہ انتہائی امپورٹنٹ کانورسیشن ہے کہ جو ریزسٹنس ہم فیس کرتے ہیں جب ہم انٹرفیت ڈائلاگ کی بات کرتے ہیں تو کئی زیادہ لوگ جن کو اتنی نالج نہیں ہوگی اس ٹاپک کے بارے میں، ان کا پہلا امیج یہی ہوتا ہے کہ شاید ہم ان سب کو مرج کرنے لگے ہیں یا کوئی نئی بات بتانے لگے ہیں یا کوئی ایک ریلیجن کے اندر چینج کرنے لگے ہیں، جبکہ بالکل ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ایک مڈل گراؤنڈ ڈھونڈنا ہے، اور وہ بھی مڈل گراؤنڈ انہیں ایشوز کے بارے میں ڈھونڈنا ہے جو سب کو ریلیٹ کرتا ہے، جن کا واسطہ سب سے ہے. تو جیسے ہماری نیبرس کے حقوق ہو گیا، جیسے ایک کنٹری میں آپ ایک دوسرے کو کیسے ٹریٹ کرنا ہے، چاہے وہ مائنورٹیز ہوں یا ایسے ہوں. تو یہاں پہ آپ کا ایکسپیرینس ہمارے لیے بہت ویلیوبل ہے کہ آپ نے ڈفرینٹ سیگمنٹس آف سوسائٹی کے ساتھ کام کیا، آپ نے ریلیجیس لیڈرس کے ساتھ نے کام کیا. تو آپ کے ایکسپیرینس میں انٹرفیت ڈائلاگ میں ریزسٹنس تو ہے ہی ہے، اس کے علاوہ ایسی کون سی بیسٹ پریکٹسز ہیں جس سے ہم میک شور کر سکیں کہ جب اگر 5-6 لوگ مل کے بیٹھے ہیں اور وہ انٹرفیت ڈائلاگ کی بات کریں تو وہ جتنی کنسٹرکٹیو ہو سکتی ہے وہ اتنی کنسٹرکٹیو ہو، اور تاکہ ہم اوائڈ کر سکیں یہ پبلک ریزسٹنس بھی کہ شاید یہ کوئی نئی چیز ہے. تو اس کے آپ تھوڑی سی ڈسکشن کریں. اسپیشلی جو سماجی ماہرین ہیں جن کو ہم سوشل سائنسز بھی کہتے ہیں، سوشل ایکسپرٹس بھی کہتے ہیں، اس پہ انہوں نے کام کیا اور کچھ بیسٹ پریکٹسز جو ہیں وہ آئی ہیں اور کچھ ہم نے بھی اس پہ کام کرنے کی کوشش کی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک ہماری پبلیکیشن ہے، اس کے اندر بھی ہم نے کچھ بیسٹ پریکٹسز یا اس کو ہم نے بیسٹ پریکٹس بھی کہا ہے، اس کو پرنسپلز بھی کہا ہے آف انگیجنگ ڈفرینٹ فیتھ کمیونٹیز ان پاکستان. تو اس کے اوپر لکھا ہے. تو اس میں نمبر 1 جو بیسٹ پریکٹس ہے یا نمبر 1 جو آپ پرنسپل ہے وہ ہے بلڈنگ ٹرسٹ ود دا ریلیونٹ کمیونٹی، یا جو جس کمیونٹی کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں اور آپ مختلف مذاہب کے ساتھ کر رہے ہیں تو ان کے ساتھ آپ کو پہلے ایک اعتماد کا رشتہ قائم کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ اعتماد کا رشتہ جو ہے یہ اسی وقت قائم ہوگا جب آپ ان کے ساتھ اپنی بات کریں گے، اپنے مقاصد کا اظہار کریں گے، ان کے ساتھ آپ تھوڑی سی آپ کی جیسے ہم ٹرانسپیرنسی کہتے ہیں اس کو آپ اس کو ظاہر رکھیں گے. اور یہ اعتماد جو ہے کیونکہ اس میں ٹائم بھی لگتا ہے اور اس میں ایک آپ کی حکمت عملی بھی اس میں کام آتی. آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو مسئلہ ہے جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں یہ کیوں ضروری ہے اور اس میں آپ کا رول کیا ہے، میرا رول کیا ہے، اور یہ کتنا ضروری ہے اس معاشرے کو اس بیماری سے بچانے کے لیے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں جو انٹالرنس ہے یا جو وائلنس ہے اس میں بہت بڑا شیئر جو ہے مثال کے طور پہ
ریلیجن یا ریلیجیس کنفلکٹس کی وجہ سے، ایگزیکٹلی کیونکہ یہ شناخت کی بنیاد پہ ہے. میں صرف ریلیجن کو آئیڈینٹی کرنا چاہ رہا. ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ ہے اس وقت پولیٹیکل کنفلکٹس کا بھی. بالکل ہمارے یہاں اس وقت جو پولیٹیکل پولرائزیشن ہے اس کے اگر ریشو دیکھی جائے تو وہ شاید اس وقت اس سے زیادہ ہے. لیکن پھر ہمارے یہاں لسانیت کی بنیاد پہ بہت بڑے مسائل یہاں پہ ہیں. تو ہمیں بیسیکلی یہ جو آئیڈینٹی بیس کنفلکٹس ہے، یہ جو آئیڈینٹی بیس فالٹ لائن ہے، میں اس کو فالٹ لائن بھی کہتا ہوں کیونکہ یہ فالٹ لائن ہے. یہ جب بھی کوئی تھوڑا سا ماحول بنتا ہے تو یہ فالٹ لائن جو ہے یہ دوبارہ سے کریک ہوتی ہے اور اس کا ریپل افیکٹ جو ہے ہمیں اپنی سوسائٹی میں. تو آپ کو سب سے پہلا کام یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ اس کمیونٹی کے ساتھ جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، وہ آپ نوجوان ہیں، وہ ہمارے فیتھ کمیونٹی، آپ ان کے ساتھ اعتماد کا رشتہ بالکل اور ان کے ساتھ تعلق قائم کریں. ان کو بتائیں کہ یہ پرابلم کتنا ضروری ہے اور اس میں آپ لوگوں کے ساتھ ہم مل کے کام کرنا چاہتے ہیں. ہم کسی کی لیے نہیں کر رہے، ہم اس معاشرے کے لیے اور اس کمیونٹی کے لیے مسائل کے حل کے لیے کام. پہلا کام یہ ہے. دوسرا جو مجھے لگتا ہے کہ بیسٹ پرنسپل کے طور پہ میں سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ اوپن مائنڈنگنیس ضروری ہے کہ آپ کو اس کو کھلے ذہن سے مسائل کو دیکھیں. اگر مسائل کو آپ ماضی میں کی ہوئی آپ کی جو تعبیر ہے یا آپ نے کسی سے سنا ہے کہ یہ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں، یہ مقتدہ فکر تو ایسے کرتا ہے، یہ تو فراغ کی جڑ ہی لے لو. آپ جب اس بنی بنائی پرسپشن پہ جب آپ بلیو کرتے ہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ چیزوں کو فریش پرسپیکٹو سے نہیں کر سکتے. انٹرفیتھ کے کانٹیکس میں مجھے یو ایس سے جانے کا موقع ملا 2016 میں. اس میں نے ایک انٹرفیتھ کا پورا ایک پروگرام کیا جس میں ابراہمک ریلیجن کے لوگ تھے، مختلف مذاہب، مسلم، کرسچین اور جوز. ہم نے ان کے ساتھ انٹریکشن بھی ہوا اور اس میں ایک ٹول ہم نے وہاں پہ ڈسکور کیا. اس کا نام ہے اسکرپچرل ریزننگ. اسکرپچرل ریزننگ یہ ہوتی ہے کہ آپ مثال کے طور پہ ایک موضوع لے لیتے ہیں، مساوات. ٹھیک ہو کیا؟ تو ہم مساوات کے اوپر یا ایکویلٹی کے اوپر وہ آیات جو کہ قرآن مجید میں ہیں اور وہ آیات جو کہ بائبل میں ہیں، جو کہ نیو ٹیسٹامنٹ میں ہیں، اور وہ آیات جو کہ اولڈ ٹیسٹامنٹ میں ہیں، آپ ان آیات کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے، اولڈ ٹیسٹامنٹ کیا کہہ رہا ہے، نیو ٹیسٹامنٹ کیا کہہ رہا ہے. تو آپ ان معلومات کو پھر جب آپ آبزرو کرتے ہیں، آپ کی بلکہ اس کو پڑھنے کی پہلی شرط یہ رکھی جاتی ہے کہ آپ کی جو پری ایگزسٹنگ ججمنٹس ہیں ان آیات کے بارے میں نے ایگزامپل دی کہ یہ موضوع اس کا موضوع ہم نے مختلف سوشل ایشوز کو اسی کے اوپر جائزہ لیا. تو آپ کی جو پری ایگزسٹنگ ججمنٹس ہیں آپ اس کو شو کرتے ہیں اور بالکل ایک فریش پرسپیکٹو سے چیزوں کو اوپن مائنڈ سے. اس سے یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ what actually our religion talks about this on this particular issue. تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی ہمیں ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. تو اس کے اوپر ہمیں جو ہے وہ کام کرنے کی ضرورت ہے. ہم کہیں نہ کہیں ڈیوائیڈڈ ہیں بیسڈ آن آور آئیڈینٹی. ہمارے ادارے، ہمارے مدارس، ہمارے اسکول، تو ہم نے یہ کوشش کی ہے کہ ان کا جو آپس میں انٹریکشن اور ایکسچینج جو ہے وہ بہت ضروری ہے. کہ جب ہم نے دیکھا کہ جب ایک مدرسے کا طالب علم، ایک مدرسے کا ٹیچر، جب ہم اس کو یونیورسٹی کے اندر لے گئے اور اس کو یونیورسٹی کے انوائرمنٹ کے بارے میں پتہ چلا، وہاں پہ اساتذہ سے براہ راست بات ہوئی، تو اس کو بالکل وہ چیز یا وہ انفارمیشن یا وہ انڈرسٹینڈنگ ملی جو اس کے پاس پہلے سے نہیں. تو اس سے اس کو اس کا جو پرسپیکٹو ہے وہ یا اس کا جو ہورائزن ہے سوچنے کا، جو اس کا تحقیق کے جو سوچنے کے زاویے ہیں وہ بڑے ہونے شروع ہوئے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایکسپوجر کو بڑھانا چاہیے. یہ سوسائٹی کو انٹر کنیکٹ کرنا ضروری ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ ان کے روابط کو بڑھانا ضروری ہے. تو یہ جو ہم ڈفرینٹ پاکٹس میں جب ہم رہتے ہیں تو یہ پاکٹس جو ہیں سوسائٹی کو آگے نہیں بڑھاتے، کیونکہ یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے. اچھا، ہم نے کچھ ڈائلاگ کروائے مدرسہ یونیورسٹی کی، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے تو مدرسے کے لوگوں کا یہ والا پرسپیکٹو کبھی سنا ہی نہیں تھا. ہم نے تو اس لینس سے چیزوں کو کبھی دیکھا ہی نہیں تھا کہ یہ اس ایشو کے اوپر یہ والا اوپینین رکھتے ہیں، تو کیوں رکھتے ہیں. اینڈ آئی تھنک لائک کریٹیکل تھنکنگ بھی اسی چیز ہم ڈیولپ کر سکتے ہیں اپنے یوز کے اندر بھی، کہ اگر وہ اپنے ببل سے باہر نکل کے دوسرے لوگوں کے ساتھ، اب ایبسولوٹ نالج تو کسی کے پاس بھی نہیں ہے. جو بندہ مدرسہ جاتا ہے وہ یہ نہیں سمجھ سکتا کہ مے بی ریلیجس نالج میری ایبسولوٹ ہے اور پرائیویٹ اسکول والے بندے کی نہیں ہے. پرائیویٹ اسکول والا یہ نہیں سمجھ سکتا کہ ہو سکتا ہے ماڈرن ٹیکنالوجی کی جو انفارمیشن مجھے اس بندے کو نہیں. یہ سب اسٹیریوٹائپس ہیں، یہ سب وہ چیزیں ہیں جو آپ کو صرف تب پتہ چل سکتی ہے جب آپ انٹریکٹ کریں سیگمنٹس کے ساتھ. ورنہ ایوری تھنگ دیٹ وی سی آن ٹی وی یا جس طرح میڈیا ریپرزنٹیشن ہو گئی ہے، جیسے جو
سنی سنائی باتوں پہ ہم جا رہے ہیں کہ اچھا یہ سیگمنٹ آف سوسائٹی تو ایسے ہی ایکٹ کرے گا. تو دیٹس ویری امپورٹنٹ اینڈ تھینک یو سو مچ فار شیڈنگ لائٹ آن دس امپورٹنٹ ایشو کہ جب تک ہم ان سیگمنٹس کو کنیکٹ نہیں کریں گے آپس میں تب تک بہت مشکل ہے کہ ہم اپنے ایشوز کا کوئی ایک کنسٹرکٹیو سولوشن ڈھونڈ سکیں. ایٹ دا سیم ٹائم جب ہم لائک یوتھ کی بات کر رہے ہیں تو یوتھ کا جو آن لائن اس وقت سب سے زیادہ مسئلہ ہے کہ ان کے پاس ریلیجیس ٹیچنگس بھی آ رہی ہیں, ہر طرف سے آ رہی ہیں, اور ان کو ساتھ ساتھ جو ماڈرن سوسائٹل چینجز ہیں ان کے ساتھ بھی کیپ اپ کرنا پڑ رہا ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یوتھ از دا پرائمری ٹارگیٹ جو آن لائن ایکسٹریمسٹ گروپس کا ہے کہ وہ ان کو آن لائن ریکروٹ کر رہے ہیں, آن لائن ان کے میسیجز ان کے پاس جا رہے ہیں. تو ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ این آلٹرنیٹنگ فورس جو اس کو کاؤنٹر کر سکے. سو ان یور اوپینین ایسی کون سی ڈیجیٹل کیمپینز ہیں مے بی, یا ہم کیسے یوتھ کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ پیس بلڈنگ کے میسیج کی طرف آئیں اور کانفلکٹ سے دور رہ سکیں؟ نہیں, یہ بہت اہم سوال آپ نے رکھا ہے. تو ہمیں پہلے یہ سمجھنا پڑے گا کہ نوجوان ایسے میسیجز کو کیوں ریسیو کر رہا ہے. اس کی پہلے انڈر لائن کازز کو اگر ہم آئیڈینٹیفائی کر لیں گے سولوشن تو بہت آسانی سے پھر آپ کو مل سکتا ہے. میرے خیال میں ہمیں یوتھ کو ریزیلینٹ بنانا پڑے گا. دس از ایکچولی اے لیک آف کریٹیکل تھنکنگ. ایک تو آپ کو ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں نے کہیں نہ کہیں وہ جو تخلیق کا پہلو ہے یا تنقید کا پہلو ہے, یہ اس کی ایک نمبر 1 مجھے لگتا ہے ریزن ہے کہ جب مجھے میرے سامنے کوئی ایک پیغام آتا ہے یا کسی حدیث کو, کسی ایسی آیت کو پیش کیا جاتا ہے, تو مجھے یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا کریڈیبل سورس کیا ہے. بالکل. کیا اس حدیث کا جو ترجمہ ہے یا جو اس کی تشریح ہے کیا واقعتاً یہی ہے, کیا میں نے اس کو ویریفائی کیا یا نہیں کیا, اس کو کسی سورس سے ویریفائی کیا یا نہیں کیا. ہمارے ہاں کیونکہ واٹس ایپ گروپس بنے ہوئے ہیں تو بس فارورڈ کر رہے ہیں, جی وہ فارورڈنگ ہو رہی ہے میسیجز کی. تو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ یہ ایک اندھی تقلید جو ہے وہ اس میں زیادہ ہے. اس کو مجھے لگتا ہے کہ ایک تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. دوسرا جو ہے وہ بچے زیادہ ولنریبل ہیں جو کہ جن کا تعلق سوشل سائنسز سے نہیں ہے. جو سوشل سائنسز ہے, جو سوشل سائنس کا مقصد کیا ہوتا ہے, سوشل سائنسز جو ہوتی ہے وہ سوسائٹی کو بتاتی ہے کہ سوسائٹی کیا ہے, سوسائٹیز کی کیا ڈائنامکس ہوتی ہیں, ایک معاشرہ کیسے پنپتا ہے, معاشرے میں کس نوعیت کے مسائل ہوتے ہیں, اور آپ کو ان مسائل کے حل کے لیے بھی آپ کو اس کو بتاتی ہے کہ سوسائٹی کو کیسے چلانا ہے. لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں ہمیں اپنے جو ایجوکیشن سسٹم ہے اس میں بیسک ایجوکیشن میں یا ہماری جو انٹرمیڈیٹ ایجوکیشن ہے, ہماری جو ہائر سیکنڈری ایجوکیشن ہے, اس میں سوشل سائنسز کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنے جو نوجوان ہیں جو کہ اگر اسپیشلائزیشن کی طرف جا رہا ہے تو اس میں وہ چیزیں جو ہے وہ could be more resilient ہونا چاہیے. آپ کی بات سے مجھے وہ ایک پوسٹ یاد آ گئی جو میں نے اگلے دن سوشل میڈیا پہ دیکھی. اس پہ انہوں نے یہی لکھا ہوا تھا کہ اسٹیم میجر جو ہوتے ہیں نا, میڈیکل وغیرہ, ان کو ہم اتنی امپورٹنس دیتے ہیں, امپورٹنٹ ہیں بھی, پر جہاں پہ وہ ڈیولپ کرنے میں ہیلپ کرے نا ویپنری اور یہ سب کچھ, سوشل سائنسز از دا سبجیکٹ جو آپ کو ہیلپ کرے انڈرسٹینڈ کرنے میں کہ کیوں یہ سب کچھ یوز نہیں کرنا ہمیں, کیوں اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس سولوشنز ہیں سوسائٹی کے پرابلمس ہیں. دیٹ از ویری امپورٹنٹ. ایگزیکٹلی سولوشن ہے. اچھا, اور تیسری ریزن جو مجھے سمجھ میں جو مجھے لگتا ہے یہ ہے کہ ہمیں یوتھ کو انگیج نہیں کیا بہت کنسٹرکٹیو ایکٹیویٹیز میں. ہمیں دیکھیں پاکستان میں نوجوان کو انگیج کرنا اس لیے ضروری ہے, ہماری نوجوانوں کی جو پاپولیشن ہے جو انڈر 30 ہیں وہ مور دین 60% ہے, 64% کے قریب ہمارے نوجوان ہیں. اگر ہم نے ان کو تعمیری انداز میں یا ان کو ہم نے کنسٹرکٹیولی انگیج نہ کیا تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہو جائے گا, یہ ہمارے لیے بہت بڑا پرابلم ہو جائے گا. ایک اور چیز کی طرف مجھے جو لگتا ہے کہ ہمارے ہاں جو آرٹ اور کلچر کا جو ایکسپریشن ہے اس کی کمی ہے. میں جب چھوٹا تھا تو میرے گاؤں کے ساتھ ایک اور گاؤں تھا, وہاں پہ میلے لگتے تھے, ٹھیک ہے, اور ہم پورا سال انتظار کرتے تھے کہ ان میلوں میں جائے, کیونکہ وہ اس میں کیا ہوتا تھا کہ آپ کی جو کلچرل ایکٹیویٹیز کی ایگزیبیشن, وہاں پہ کبڈی کھیلی جاتی تھی, وہاں پہ مطلب یہ تھا کہ ہم جو ورائٹی ہوتی تھی, ہمارے ہاں جلیبی پنجاب میں بہت پسند ہے, میں کیونکہ پنجابی ہوں تو وہ ہم اس کو دیکھتے تھے, وہاں پہ نیزہ بازی ہوتی تھی. اچھا, یہ ابھی بھی آپ کو تھوڑا بہت نظر آتا ہے, لیکن اب میں یہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ ہم کہیں نہ کہیں سوسائٹل ڈکے کا شکار ہیں, معاشرتی بحران کا شکار ہیں, تو یہ جو فیسٹیوٹیز ہوتی تھیں اس کی کمی ہوئی ہے, تو ہمارا نوجوان جو ہے اس کے پاس کچھ ہے نہیں. ایک مثال مجھے یاد ہے, ابھی میں یو ایس سے میں ہو کے آیا ہوں, تو میں کیونکہ واشنگٹن ڈی سی میں تھا تو مجھے وہاں پہ کیپٹل ہل جو ہے جہاں پہ کانگریس بیٹھتی ہے, جہاں پہ وائٹ ہاؤس ہے, مجھے وہ ایریا کو دیکھنے کا موقع ملا. تو وہاں پہ میں نے کیپٹل ہل کی جو
مین بلڈنگ ہے میں اس کو دیکھا تو مجھے بڑی یہ سن کے خوشی ہوئی کہ اس کی جو بلڈنگ کا جو مین اسٹرکچر ہے، اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں جو کیپٹل ہل جو آپ کو ڈوم سا بنا ہوا نظر آتا ہے، اس میں جو اس کا جو ڈیزائن ہے وہ بیسیکلی مسلم سویلائزیشن سے لیا گیا ہے کہ جو مسلم کا جو گولڈن ایج آپ دیکھیں جس میں مسلمس نے بہت کام کیا، ہمارے بہت سارے سیاستدان جو سائنسدان تھے انہوں نے اس پہ کام کیا، ابن الحاسم سے لے کے جابر بن حیان، تو وہاں سے جو ایک سویلائزیشن نے جنم لیا، اس کا جو ڈیزائن ہے، اس کا جو آرٹ ہے، وہ اس سے وہ بہت انسپائر ہوئے، وہ انہوں نے اس جو بلڈنگ کا جو اسٹرکچر ہے آپ کو اس کے اوپر اس کی عکاسی تھوڑی بہت نظر آتی ہے۔ اب ہماری سوسائٹی میں ایک 3 فیزز ہیں جس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ اب ہماری سوسائٹی کہاں کھڑی ہے۔ تو ایک ہے اس حوالے سے جس کو ہم کہتے ہیں ایکسکلوسیو، ٹھیک ہے، ایکسکلوسیونیس یہ ہے کہ ایکسکلوسیونیس ایک اسٹیٹ آف مائنڈ ہے، ایک ایسا مائنڈ ہے کہ جس میں آپ خود کو صحیح سمجھتے ہیں، باقی سب غلط ہوتے ہیں۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میں کہہ رہا ہوں یا جو میرا گروپ ہے یا میری آئیڈینٹی ہے وہ جو کہہ رہی ہے وہ صحیح ہے، باقیوں کو آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے، وہ جیسے بھی ہیں آپ ان کی بالکل آپ کی ایکسیپٹنس نہیں ہے۔ دوسری سٹیج آتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں انکلوسیونیس۔ اس پہ آپ تھوڑا سا اس سے بہتر درجے پہ چلے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میں بھی ٹھیک ہوں، ہو سکتا ہے یہ بھی ٹھیک ہوں، اور ان کی بات کو بھی سن لیتے ہیں، چلیں خیر ہو سکتا ہے ان سے میں ڈس ایگری کرتا ہوں لیکن میں چلیں ان کی بات کو سن لیتا ہوں، وہ دوسرے مذہب کا انسان ہو سکتا ہے، دوسری ایتھنیسٹی کا انسان ہو سکتا ہے۔ جو تیسری سٹیج آتی ہے وہ ہے پلورلسٹک، ہم تھوڑا سا میں اس کو انکلوسیونیس سے بھی آگے سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ پلورلسٹک وہ سٹیج ہوتی ہے کہ آپ خود کو تو سمجھتے ہیں کہ میں سوسائٹی کا رکن ہوں، کارکن ہوں، لیکن جو مجھ سے مختلف ہیں، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں، دوسرے طبقات کے لوگ ہیں، یہ بھی اتنے ہی اہم ہیں، لیکن ان کی جو ویلیو سسٹم ہے، ان کی جو خیالات ہیں، ان کا جو اوپینین ہے وہ بھی اتنا ہی اہم ہے، اور آپ اس ڈفرینسز کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جیسے ویسٹ جو ہے وہ ڈائیورسٹی کہتے ہیں از آور اسٹرینتھ، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اگر یہ ڈائیورسٹی نہ ہوتی تو ہم شاید اتنی ترقی نہ کرتے، تو وہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں۔ دوسری ایک ایگزامپل میں آپ سے شیئر کرتا ہوں کہ نائجیریا جس طرح ہمارا کنٹری ہے، اسی طرح نائجیریا بھی اس مسائل سے گزرا رہا، سے بڑا جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوا، تو وہاں پہ بھی جو فسادات رہے، اگر اس کا ایک شہر ہے کادونا، تو وہاں پہ مسلم اور کرسچین کے آپس میں بہت اگر آپ تاریخ میں دیکھیں تو ایک بڑا لڑائی جھگڑا چلتا رہا، اور انہوں نے ایک دوسرے کو بہت زیادہ مارا، اور مطلب دونوں کمیونٹیز کا بہت نقصان ہوا، مسلمس کا بھی اور کرسچینس کا بھی۔ لیکن وہاں پہ کیا ہوا، وہاں پہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہوئی، مسلم امام تھا جو کہ دشمن ہوا کرتا تھا ایک پاسٹر کا، اس کا نام تھا پاسٹر جیمز، کیونکہ پاسٹر جیمز کی اپنی ایک فورس تھی، وہ اکثر ان کی مسجد پہ اٹیک کر دیتے تھے، اور یہ اپنی کیونکہ اکثر وہ سنڈے کو جاتے تھے تو یہ ان کے اوپر اٹیک کر دیتے تھے، تو ان کا بہت یہ رہا وہاں پہ لڑائی جھگڑے۔ تو مجھے یہ مثال اس لیے ملی کہ میں ان دونوں لوگوں سے ملا، مجھے ملنے کا موقع ملا براہ راست امام اشرفہ سے بھی اور پاسٹر جیمز سے بھی، جب بہت زیادہ ایک دوسرے کا نقصان کیا ان کو۔ امام اشرفہ کو ایک دن ایسی ہی رات کو خیال آیا کہ کیا میرا مذہب یہی تعلیم دیتا ہے کہ میں دوسروں کو ماروں، یہی کروں؟ ان کو وہ اکثر اپنے ایک استاد کے پاس جاتے تھے تو وہ ہائی لائٹ کرتے تھے کہ ہمارے مذہب میں تو فرگیونیس کی بھی بہت تعلیمات ہیں، بالکل معافی کی بھی بہت تعلیمات ہیں، تو اچھا کہیں نہ کہیں اس مذہب کی تعلیمات نے ان کو اندر سے بہت انسپائر کیا، اور پھر انہوں نے دیکھا کہ یار مذہب اگر یہ کہہ رہا ہے، اور پھر فرگیونیس جو کمپیشن کا کانسیپٹ ہے ہمارے یہاں اسلام کی تعلیمات میں، جب انہوں نے اس کو تھوڑا سا وہ کیا تو کہیں نہ کہیں انہوں نے اپنے اندر سے اپنے آپ کو وہ ہل گئے کہ یار میں جو عملی طور پر جس طریقے سے، چاہے وہ کرسچین تھے لیکن ان کو کتنا میں نے نقصان پہنچایا، اور بلکہ اس جب لڑائی ہو رہی تھی تو پاسٹر جیمز کے اوپر ایک دفعہ ایسا اٹیک ہوا کہ اس کا جو رائٹ بازو ہے وہ جو ہے اس لڑائی میں کٹ گیا، جو کہ امام شفا کے جو لوگ تھے، جو اس کے سولجر تھے، انہوں نے مارا۔ تو اس خیال نے کہیں نہ کہیں جب یہ کچھ عرصہ اس خیال میں رہے تو اس خیال نے ان کو ایک وہ خود چلے گئے ایک دفعہ پاسٹر جیمز کے پاس، اور اس وجہ سے کہ میں آج لڑائی کے لیے گیا، میں کسی اور مقصد کے لیے ہوں آپ سے ملنے کے لیے، اور جب انہوں نے اپنی تعلیمات کا شیئر کی اور انہوں نے کہا کہ میں آپ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں، کیوں؟ مجھے میرے مینٹور جو میرے استاد ہیں
اور انہوں نے جب مجھے تھوڑا سا کہا کہ یار آپ کب تک ایک دوسرے کی جانیں لیتے رہیں گے، تو جب مجھے انہوں نے تھوڑا سا ری انفورس کیا اور میں نے دوبارہ سے اثر نو اپنے مذہب کی تعلیمات کو دیکھنے کی کوشش کی، مجھے ٹو بی ویری آنیسٹ اندر سے میں اس پہ بہت مجھے وہ ہوا، تو انہوں نے معافی مانگی، اور انہوں نے وہ اس چیز عمل سے اتنے متاثر ہوئے کہ انہوں نے پھر ان سے معافی مانگی کہ آپ اگر اتنے صاف دل سے میرے پاس آئے ہیں تو میں بھی اس صاف دل سے آپ کو بھی معاف کرتا ہوں، آپ مجھے بھی معاف کرتے ہیں، میں آپ کو معاف کرتا ہوں۔ اچھا، یہ ایک پوری جرنی ہے، یہ ایک ڈاکومنٹری ہے، اگر آپ کہیں گے تو میں آپ سے شیئر کر لوں گا، یہ اراؤنڈ 60 منٹس کی ڈاکومنٹری ہے، تو دنیا بھر کے بڑے بڑے ادارے، یو ایس آئی پی سے لے کے اور بہت سارے چھوٹے ادارے جو ہیں دنیا بھر میں، وہ انہوں نے ان کو ریکگنائز کیا، ان کو گلوبل ایوارڈس ملے۔ بالکل، تھینک یو سو مچ فار شیئرنگ دیٹ ایگزامپل، اسپیشلی بیکاز اس سے جو ایک بہت امپورٹنٹ لیسن یہ ہے کہ جو ٹالرنس ہے اور جو فرگیونیس ہے اور کمپیشن ہے، یہ اتنی چین ریئیکشن ہے نا کہ اگر ایک بندہ بھی انیشیٹ کرے اپنی طرف سے کہ آج کے بعد ہم پیس بلڈنگ کی بات کریں گے، ہم مل کے انٹرفیتھ ہارمونی کی بات کریں گے، تو اٹس سم تھنگ دیٹ ایوری ون از ریسیونگ ویل ونس یو ٹیک دا فرسٹ اسٹیپ. So thank you so much for this constructive discussion. I feel like we learned a lot from this discussion about interfaith, definition, youth اور سب کچھ. So thank you so much for being here. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بس آپ مجھے اجازت دیں، میں ایک چیز صرف اور شیئر کرنا چاہوں گا کہ ابھی کیونکہ ہمیں پاکستان میں بھی مختلف طبقات سے کام کرنے کا موقع ملا، مجھے یہ لگا کہ پاکستان میں ہمیں یہ مسئلہ ہے کہ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایسے آپ کو معاشرے میں ملیں گے جو کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن وہ لوگ ہم ان کو کبھی وہ زیادہ ہائی لائٹ نہیں کرتے، وہ اس طرح خبروں کی زینت نہیں بنتے، لیکن ایسے سائلنٹ ہیروز ہمارے معاشرے میں موجود ہیں. تو ریسنٹلی ہم نے دیکھا ہماری ایک زاہدہ حمید کے نام سے خاتون ہے جو کہ اسپیشل ہیں، وہ ویل چیئر پہ ہیں، تو انہوں نے ملتان سے ہیں، اب تو ماشاء اللہ میں نے اپنا ڈرا بھی بنا لیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یار اگر میں ہوں تو میرے جیسے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کہ مشکل میں ہوں گے. تو انہوں نے ایسے ایک فیکٹری بنائی جس میں ویل چیئرس کی مینوفیکچر ہوگی، اور اس میں انہوں نے ہائر بھی ان لوگوں کو کیا جو خود ڈسیبل تھے، جو ویل چیئر پہ تھے. تو یعنی وہ خود خاتون ایسی تھی. اس کے اوپر ہم نے ایک پوری ڈاکومنٹری جو ہے مجھے کام کرنے کا موقع ملا پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے، تو ہمارے کچھ میڈیا کے دوستوں نے اس کے اوپر کیا. اسی طرح ایک خاتون تھی جو کہ سوات میں پہلی دفعہ جرگہ کا حصہ بنی، اور وہ جو وہاں پہ سارے میل ممبر ہوتے ہیں نارملی ہمارے یہاں خیبر پختونخوا میں، وہ پہلی خاتون تھی جو کہ اس کا ممبر بنی، تو وہ اس میں فیصلہ سازی میں اپنی رائے بھی دیتی. تو ان کو کبھی کسی نے ہائی لائٹ نہیں کیا، ہم نے اس کو ہائی لائٹ کیا. اور آخری بات کہ ہمارا جو لوکل کلچر ہے، ہم نے چولستان دیکھا، وہاں پہ مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تو اس کے اندر بہت پاور ہے. ہمیں اپنے لوکل کلچر، ہمارے جو کچھ ایسی روایات ہیں جس میں لوگ مختلف مذاہب کے لوگ صدیوں سے اکٹھے رہتے رہے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ پاکستان بننے کے پیچھے تاریخ پڑھیں تو اس خطے میں میرے گاؤں میں ہندوز رہتے تھے، ہندوز اور مسلمان اکٹھے رہتے تھے، ایسا نہیں تھا. تو ہمیں وہ جو روایات اور وہ جو اقدار اور وہ جو ٹریڈیشنز ہیں اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. ہمیں وہ کرنا چاہیے کہ وہ کیسے کو ایگزسٹنس سے رہتے تھے. یہ مسئلہ تو تھا ہی نہیں یہ والا. تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے ان لوکل ٹریڈیشنز کو، جو ہماری تاریخ ہے، اس سے ہمیں انسپائریشن لینے کی ضرورت ہے، تاکہ ہم اپنی سوسائٹی کو ایگزسٹنس کے جو پہلو میں ہم صحیح طریقے سے سمجھ سکیں، اس کو جوڑ سکیں. Thank you so much. These are the discussions that we need to have no matter how uncomfortable they may be. Hope instill کرنا بہت ضروری ہے ہماری سوسائٹی کے اندر، اور at the same time اسی ڈائلاگ کے تھرو ہم لوگوں کو یونائٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم پیس بلڈنگ ایفرٹس جتنی کنسٹرکٹیو ہو سکیں اتنی کر سکیں. Thank you so much.